بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی منہ سے جو لفظ نکلتا ہے وہ با معنی ہو تو اس کو مستعمل اور موضوع کہتے ہیں، بے معنی ہو تو اس کو مہمل کہتے ہیں. تو لفظ مستعمل لفظ موضوع کی دو قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب. مفرد وہ لفظ ہوتا ہے اکیلا جو کہ ایک معنی پر دلالت کرتا ہے اور اس کا دوسرا نام ہے کلمہ. پھر کلمے کو لے کر آگے بات شروع کی کہ کلمے کی تین قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف. تعریفیں صرف میں معلوم ہو چکی ہیں. مرکب وہ لفظ ہوتا ہے جو دو کلموں سے یا دو سے زیادہ کلموں سے حاصل ہوا ہو. تو کلمہ وہی ہے کون؟ اسم، فعل، حرف. تو مطلب کیا نکلا کہ مرکب کن سے بنتا ہے؟ اسم، فعل، حرف سے، دو سے زیادہ. پھر مرکب کی دو قسمیں ہیں، مرکب مفید تے مرکب غیر مفید. مرکب غیر مفید کی بات آگے آئے گی، تعریف بھی قسمیں بھی. اب مرکب مفید کی بات شروع ہے. مرکب مفید وہ مرکب ہوتا ہے کہ جب قائل اس پر یعنی بول کر سکوت کرے، چپ کرے، تو سامع کو، مخاطب کو، سننے والے کو جن دے نال گل پیا کرے نا، اس کو کوئی خبر یا کوئی طلب معلوم ہو. پھر نام بتائے ہیں کہ اسی مرکب مفید کو جملہ بھی کہتے ہیں، کلام بھی کہتے ہیں. پھر آگے لفظ جملہ لے کر بات شروع کر دی کہ جملہ دو قسم ہے، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ. کلام خبری، کلام انشائی، مرکب خبری، مرکب مفید خبری، مرکب مفید انشائی. گل کو سمجھی؟ اس فصل سے یہ جو مرکب مفید شروع ہوا ہے اسی کی بات چل رہی ہے. آخری مسئلہ آپ نے پڑھا تھا کہ جملے کی دو قسمیں ہیں. آخری مسئلہ کیا پڑھا تھا کہ جملے کی دو قسمیں کون سی؟ شائعہ. مسئلہ نمبر 1، مصنف علیہ الرحمہ اس فصل میں جملہ خبریہ کی تعریف کرتے ہیں اور اس کی تقسیم کرتے ہیں. کیا کہ مصنف اور جملہ لکھا، صرف کلا جملہ کس کی؟ صرف جملے کی نہیں، جملے کی جو دو قسمیں ہیں نا، کون سی؟ ان میں سے ایک قسم کون؟ بات سمجھیے. تو جملہ خبریہ کی تعریف کرتے ہیں جو کہ جملے کی ایک قسم ہے، کلام کی ایک قسم ہے، مرکب کی مفید کی ایک، مرکب مفید، کلام، جملہ، ان کی دو قسمیں. ہن دھیان کریے کس کی تعریف ہونی ہے؟ جملے کی نہیں بلکہ جملہ کی تعریف تو پیچھے آ گئی ہے. جو مرکب مفید کی تعریف ہے وہی جملے کی تعریف ہے، وہی کلام کی تعریف ہے. جملہ خبریہ وہ جملہ ہوتا، تعریف شروع ہے یہی معرف القول. جملہ خبریہ کا اب جو ترتیب دے کر ایک شے آپ کو سنانی ہے جس سے کس کی وضاحت ہوگی. تو جملہ خبریہ مجہول ہے، تو یہ جو آگے تعریف کرنی ہے اس کو منطق اصطلاح میں کیا کہیں گے؟ معرف القول، شارح، معرف. کیونکہ یہ جو معلومات ابھی جوڑ کر آپ کو سنانے ہیں انہوں نے ہمیں ایک مجہول تصور تک پہنچانا ہے. کون مجہول تصور؟ جملہ خبری ہے. چلو جی. جملہ خبریہ وہ جملہ ہوتا ہے کہ اس کے قائل کو صدق کے ساتھ یا کذب کے ساتھ موصوف کر سکیں. آگ
جی آخیا نے بڑے ہولی ہولی جی خدا دے بندے جملہ خبریہ وہ جملہ خبریہ ہے وہ جملہ خبریہ وہ جملہ ہے کہ اس کے وہ قائل جملہ ہوتا ہے وہ جملہ ہوتا ہے کہ اس کے قائل کو صدق کے ساتھ اور کذب کے اور ساتھ نہیں میں یاد مانا کیتا ہے یا اے واو بمانا اوئے یہ تو دھیان نہیں یہ تو رولا بھی جڑا دھیان نہیں دینا استاد کیا کیا صدق کے ساتھ یا کذب کے ساتھ مخلوط کر سکیں پھر آخ جملہ خبریہ وہ جملہ ہے ہوتا ہے یار جملہ خبریہ وہ جملہ ہوتا ہے کہ اس کے قائل کو صدق کے ساتھ یا کذب کے ساتھ موصوف کر سکیں چل بھائی جملہ خبریہ وہ جملہ ہوتا ہے کہ اس کے قائل کو صدق کے ساتھ یا کذب کے ساتھ موصوف کر سکے پھر آخ سکیں اسیاب بھائی جملہ خبریہ وہ جملہ ہوتا ہے کہ اس کے قائل کو صدق کے ساتھ یا کذب کے ساتھ موصوف کر سکیں یہ کیا ہے جملہ خبریہ ہے کی تعریف ہے جملہ جملہ خبریہ کی تعریف تعریف ہے جملہ خبریہ وہ جملہ ہوتا ہے کہ اس کے قائل میں نہیں جن منہ جو کڈیا وہ جملہ خبریہ وہ جملہ ہوتا ہے کہ اس کے قائل کو صدق کے ساتھ یا کذب کے ساتھ موصوف کر سکیں آقا مولوی جملہ خبریہ وہ جملہ ہوتا ہے کہ جس کے قائل کو صدق یا کذب کے ساتھ موصوف کر سکیں ہاں بھئی انہوں سچا آکھیے یہ بھی ٹھیک ہے جھوٹا آکھیے یہ بھی ٹھیک ہے جی جڑے بندے گل دس دینے آ کے اندر دوویں تمال ہوندے نے کہ نہیں جی یہ جڑی ہے گل واقعی سچی یہ بعد وچ کرائن ملدے نے نال بھئی چونکہ یہ اللہ دے نبی نے لہذا گل یقیناً سمجھ آئیے یہ خارجی کرائن نے صرف یہ سوال جواب ہوتے بھی لکھے ناشیتے لیکن وہ کرتے نہیں جو کہ وقت نہیں وقت مراد بھی اجے موقع نہیں پھر کم نکل جاتا ہے یعنی کوئی بھی جیڑی کسی تمہیں گل دسی ہے یہ دسنے والا میرا مرشد ہے میرا استاد ہے میرا ابا ہے یا گامو مسلی ہے اس نو قطع نظر جیڑی گل کسی دسی اندر وچ دوویں احتمال ہوندے نے کہ کوئی نہیں یہ جڑا یہ صرف جھوٹ ہے یہ صرف سچ ہے یہ بعد نال ہور شیاں ملدیاں نے چونکہ مرشد ہیں لہذا جھوٹ یہ خارجی گلاں نے یہ کی نے انہاں تو قطع نظر کر کے صرف گل جڑی دسی کس اندر وچ دوویں کہ وہ سچی بھی ہو سکتی ہے تے جھوٹی بھی ہو سکتی ہے مطلب ہے جی گل سمجھی تو جملہ گل سمجھی جے ویسے وضاحت کو سوال جواب ہون گے کہ کوئی بندہ یہ کہے السماء فوقنا اتنے بھی لکھا جا شید آسمان ہمارے اوپر ہے تو یہ کی ہے صرف سچ ہے نا جھوٹ تو نہیں لیکن اندے وچ حس نو دخل ہے تا سچ ہے نا کیڑی حس نو ویندے پے نا جی الارض تحتنا زمین ہمارے نیچے ہے یہ جملہ نرا سچا ہی سچا ہے لیکن اندے وچ حس نو اے مطلب حس نو بولنے والا کون ہے انہاں ساریاں چیزاں تو قطع نظر جیڑی گل ہے اندے وچ دوویں احتمال نے کی اے مطلب ہے اے شاباش تو جملہ خبری گل سمجھیا جملہ خبریہ وہ جملہ ہوتا ہے کہ جس کے قائل کو صدق یا کذب کے ساتھ موصوف کر سکیں یعنی اسی انہوں آکھیے تو سچا ہے یہ بھی ٹھیک ہوئے تو جھوٹا ہے یہ بھی ٹھیک تیری گل سچی ہے تیری گل جھوٹی ہے یہ دوویں گلاں دا احتمال رکھے یہ جملہ خبریہ کی کیا ہے تعریف تو اگلے دن گل دسی بھی جڑا نرا سچ یا نرا جھوٹ ہے وہ اگاں اس تو اگلی ایک شے ہے وہ نال ملدی ہے تے پھر وہ تسلی ہوندی وہ وکری گل ہے جی چلو ایشا بس منع کر بھائی فصل جان کے جملہ خبریہ وہ جملہ ہوتا ہے کہ اس کے قائل کو صدق کے ساتھ اے واو بمانا او کرنے یا کذب کے ساتھ موصوف کر سکیں یہ صفت بمانا موصوف مصدر مفعول کا معنی جی
جان کے جملہ خبریہ وہ جملہ ہوتا ہے کہ اس کے قائل کو صدق کے ساتھ یا کذب کے ساتھ موصوف کر سکے. جان کے جملہ خبریہ وہ ہوتا ہے کہ اس کے قائل وہ جملہ ہوتا ہے کہ اس کے قائل کو صدق کے ساتھ یا کذب کے ساتھ موصوف کر سکے. تو گل سمجھی جے اے لفظ علی اللہ الکاذب قرآن پاک چاہتا ہے کاذب تے اے دوسرا لفظ ہے صدق صدقن کاذبن لیکن انہاں دا عربی قانون ہے جس لئے کٹھے ہون نا پھر صدق کذب پڑھی دا ہے. کی پڑھی دا ہے؟ کذب جے کلا ہوئے تے پھر اس نو کاذب پڑھی دا ہے. اس دا قانون ہے. جس لئے عبارت پڑھ دا ہے کس لئے کاف زال بے کلا مادہ آوے تے کی پڑھنا ہے کاذب تے جے صدق دے نال مقابلے وچ آوے گا تے پھر کی پڑھنا ہے کذب. جس لئے ادھر دھیان رکھیا جی اے عبارت وچ جڑا نا جی او ایہو جے گلاں ہوندیاں نے بعد پوچھ پیندے نے اس کا قانون کیا ہے چند ایک چیزاں ہوندیاں نے ان کتاباں وچ او پھر محفوظ کر لیندے نے. چل بے پھر بھی اگے آوے گا پھر دس دیں گے انشاءاللہ. ہاں بھائی اچھا جی جملے خبریے کی تعریف ہو گئی ہے. جملے خبریے کی تعریف کے بعد مصنف کون کدوں پیدا ہوئے کدوں فوت ہوئے اصلی نا کی وہ ساری گل بندہ ایک بار دہرا لینا. لکھیا کتاب تے اور لکھیا ایشا بس تعریف کے بعد مصنف علیہ رحمہ جملہ خبریہ کی تقسیم کرتے ہیں. جملہ خبریہ دو قسم ہے. جملہ خبریہ ہاں جی کیا کہ تعریف کے بعد جملہ خبریہ کی تعریف کے بعد مصنف علیہ رحمہ آپ جملہ خبریہ کی تقسیم کرتے ہیں. تو جملہ خبریہ دو قسم. ہاں جی کیا کہ تعریف کے بعد آپ مصنف علیہ رحمہ جملہ خبریہ کی تقسیم کرتے ہیں. چلو جی اور وہ جملہ خبریہ دو قسم پر ہے جی. اور وہ جملہ خبریہ دو قسم پر ہے جی. اور وہ جملہ خبریہ دو قسم پر ہے. اگے اول آن کے جز اول اے لفظ جزو جزون جزون پھر وقف کرنا ہے کی بنے گا جزو. اول اسم باشد وہاں را جملہ بس ٹھیک ہے وہاں را جملہ اسمیہ گوید اسمیہ نے بیڑے اسم ہوتا ہے اسمیہ جملہ اسمیہ جملہ اسمیہ گوید زید عالم یعنی زائد یعنی نہیں ہوندا اے یاز ریبو دے وزن تے وے یاز ریبو آنا یا نیجو آنا یا او قانون لگ کے تے انا یعنی اصل چ یا نیجو یعنی نہیں ہوندا کی ہوندا ہے یا نیجو مضارع دا سیغہ ہے یا نیجو تو پھر او یہ نو ساکن کر کے کی پڑھی دا ہے یعنی ہاں جی یعنی زید داناست. بس دھیان کرو جملہ خبریہ کی دو قسمیں ہیں. جملہ خبریہ اسمیہ جملہ خبریہ فعلیہ. جملہ خبریہ کی کون سی پھر جملہ خبریہ کی دو قسمیں ہیں. جملہ خبریہ اسمیہ جملہ خبریہ فعلیہ. پھر جملہ خبریہ کی دو قسمیں ہیں. جملہ خبریہ اسمیہ جملہ خبریہ فعلیہ. یہ بچوں نکلتے جان گے ودے ویسے اٹھ کے تو اگا بدنے وینے جی پھر بدنے وینے نے جی. کون سی دو قسمیں جملہ خبریہ. اب پہلی قسم کی تعریف جملہ خبریہ اسمیہ وہ جملہ خبریہ ہوتا ہے جس اچھا ہیلو یہ جملہ کس کی قسم ہے جملہ خبریہ کس کی قسم ہے جملے کی. تو جملہ نام ہے کس کا مرکب مفید کس کی قسم ہے مرکب کی. مرکب کون ہوتا ہے نا مرکب جی تعریف پڑھیے اے شاباش اتنا لیا بھی تھوڑے ذہن چ گل آئے بھی مرکب کم از کم دو کلمے ہونے
تے کلمہ کون ہوندا ہے؟ اسم فعل حرف پیچھے جوڑوں تک ذہن چ گل بڑے جی مرکب جڑا ہے نا جی یہ وچ کی ہوندا ہے دو کلمے یا دو تو زیادہ تے جس لے دو کلمے کون اسم فعل حرف جس لے دو کلمے آپ جوڑیے تو خواہ مخواہ ایک پہلو تے ایک کہ کو نہیں ہونا جی ایشا بس وہ جڑا پہلا ہے وہ جوز اول ہے جڑا اگلا ہے وہ جوز ثانی ہے جی یہ بننا ہی گل کہ نہیں بننی یہ تو خواہ مخواہ بننی ہے جی اب سمجھیں کہ جملہ خبریہ اسمیہ وہ جملہ ہوتا ہے جس کی پہلی جز اسم ہو جملہ خبریہ اسمیہ وہ جملہ ہوتا ہے جس کی پہلی جز اسم دوسری جو مرضی ہوگی ہاں بھائی جملہ خبریہ اسمیہ وہ جملہ ہوتا ہے جس کی پہلی جز اسم ہو ہاں بھائی جملہ خبریہ اسمیہ وہ جملہ ہوتا ہے جس کی پہلی جز اسم ہو پھر آخو شابہ جملہ خبریہ اسمیہ وہ جملہ ہوتا ہے جس کی پہلی جز اسم ہو تم آخ جملہ خبریہ اسمیہ وہ جملہ ہوتا ہے جس کی پہلی جز اسم ہو اسم ہو مانا کر دیا پہلے دی مثال سمجھو زید عالم زید عالم ہے اے میں تنوں گل دسی زید عالم ہے یہ خبر ہے کہ کوئی نہیں اچھا یہ جملہ اس گل دسنے نال تینوں کو فائدہ ہوا ہے کہ کوئی نہیں تینوں کو خبر پتہ لگ گئی ہے نا تو پھر یہ کون سا جملہ بنا یہ جملہ خبریہ تو چونکہ اس کی پہلی جز کون اس کی ایک جز ہے زید ایک جز ہے عالم پہلی جز جو ہے نا زید وہ کیا ہے تو لہذا جملہ خبریہ اسمیہ آخنا جیسے زید عالم زید عالم ہے اس میں پہلی جز کون ہے زید دوسری جز کون ہے عالم تو پہلی جز چونکہ اس کی کیا ہے لہذا جملہ خبریہ اسمیہ جملہ اللہ واحد اللہ کیڑا جملہ ہے پہلے مانا سنو اللہ ایک ہے یہ خبر ہے کہ کوئی نہیں کیڑا جملہ ہے جملہ جتنے آنے اتنے آنے صرف خبر ہی ہے نا آگا ٹورنا جملہ کیونکہ اس کی پہلی جز کون اللہ محمد نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں یہ کیا ہے کیونکہ پہلی جز اسم ہے گل سمجھیجئے ایشا بس القرآن منزل من اللہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے یہ خبر ہے کہ کوئی نہیں تو کیڑا جملہ ہے کیونکہ پہلی جز اسم ہے گل سمجھی جی اے بھی نال جملے پکایا جاندے ثواب ہی ہوگا جی الاسلام حق اسلام حق ہے یہ کیا ہے جملہ خبریہ اسمیہ تو جملہ خبریہ اسمیہ وہ جملہ ہوتا ہے جس کی پہلی جز گل سمجھی ایشا بس چلو آنکھ اول یہ کہ یعنی وہ دو قسموں میں سے پہلی قسم وہ تمہیں ویسے سمجھایا کہ جملہ خبریہ دو قسم ہے جملہ خبریہ اسمیہ تو جملہ خبریہ فعلیہ تو پھر تعریف کرائی ہے کہ جملہ خبریہ اسمیہ وہ جملہ خبریہ ہوتا ہے جس کی من کر اول یہ کہ جز اول اس جملے خبریے کی اسم ہو اور اس کو جملہ
اسمیہ کہتے ہیں. جی چل یہ کہ جز اول اس جملہ خبریہ کی اسم ہو اور اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں. جیسے زید عالم، اگو مانا کیتا یعنی زید عالم ہے. جی جیسے زید عالم، زید عالم ہے. جی اول یہ کہ جز اول اس جملہ خبریہ کی اسم ہو اور اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں. جیسے زید عالم یعنی زید عالم ہے. یعنی زید عالم ہے. عالم. چل بے اور کو گل سمجھی جے کہ کوئی نہیں. مہربانی اگے بھائی. جز اول جزو جز اول مسند الیہ و آرا مبتلا گوین و جز دوم فارسی تو پڑھی ہے کہ دوم مسند است و آرا خبر گوین. اے مسندن تے مبتدا ان سیگے ہوندے نہیں کو نہیں ہوندے. مسندن 10 جلدی کر. سیگا واحد مذکر اسم مفعول اسم مفعول ثلاثی مزید فی ثلاثی مزید فی صحیح اسباب صحیح اسباب افعال بڑیا. صحیح اسباب افعال. او اسنادا یسندو اسنادن مسندن تے مسندن کمال یرن تے مبتدا ان مبتدا بر وزن مفتا او دسنے بائی باباں دے وزن کڈا کرو. مکتسبن بر وزن مختصرون سیگا صیغہ واحد مذکر اسم مفعول اسم مفعول ثلاثی مزید فی صحیح صحیح مبتدا ان ثلاثی مزید فی ناقص حمزہ آخر دے دی. مبتدا ان محمود اللہ ہاں اسباب اسباب افتعال. چلو جی چوں الابتدا شروع کرنا. تمہارے ابتدا شروع کر. اچھا جی دھیان کرو. مسئلہ نمبر مڈو شڈو. یہ جو جملہ اسمیہ ابھی آپ نے پڑھا ہے اس کی پہلی جز کیا ہوتی ہے؟ بس یہ جملے اسمیہ کی پہلی جز کے نام بتاتے ہیں. بے نحویوں کے ہاں پہلی جز کے کتنے نام ہیں اور دوسری جز کے کتنے نام ہیں کیا بتاتے ہیں؟ جملے اسمیہ کی جو پہلی جز ہوتی ہے اس کے کتنے نام ہیں اور جو دوسری جز ہوتی ہے اس کے اس کے کتنے نام پھر آخنا جملے. جملے یہاں سے میر صاحب رحمہ اللہ یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ جملہ اسمیہ جو ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ جس کی پہلی جز. اسم ہوتی ہے اس کی پہلی جز کے بھی بہت سارے نام ہیں دوسری جز کے بھی بہت سارے نام ہیں. وہ نام بتاتے ہیں. وہ نام آگے چلیں گے پھر. جی کل سمجھیے ایشا بس ہے. تو جملہ اسمیہ مثلا کون مثال آپ کے پاس جو بڑی ہے؟ زید عالم پہلی جز کون ہے؟ اسم ہے نہ ہے کون وہ زید دوسری. عالم. تو جملے اسمیہ کی جو پہلی جز ہوتی ہے اس کا ایک نام ہے مسند الیہ. کیا نام ہے؟ مسند الیہ. دوسرا نام ہے مبتدا. دوسرا نام ہے ایشا بس. کتنے نام ہیں اس کے؟ دو. کون سے؟ مسند الیہ اور مبتدا. کس کے؟ جملہ اسمیہ کی پہلی جز کے دو نام ہیں. کون سے؟ مسند الیہ اور مبتدا. مسند الیہ اور مبتدا. مبتدا. مسند الیہ بھی اس کی طرف نسبت کی گئی ہے. مبتدا بھائی ایتھوں گل شروع کی تھی. ہاں جی کیا کہ تو یہاں سے مصنف علیہ الرحمن بتاتے ہیں کہ پہلی جز کے کتنے نام ہیں اور دوسری کے کتنے نام. دوسری کے کتنے نام ہیں. تو جملہ اسمیہ تو جملہ اسمیہ خبریہ کی تو جملہ اسمیہ خبری کے دو نام ہیں. خبریہ بیڑے جملہ اسمیہ خبریہ کی پہلی جز کے تو جملہ اسمیہ خبریہ جز اول لکھنی نظر نہیں آ رہی. تو جملہ اسمیہ تو جملہ خبریہ جملہ اسمیہ خبریہ کی جملہ اسمیہ خبریہ کی پہلی جز کے پہلی جز کے پہلی نیا بیڑا پہلی. پہلی جز کے دو نام ہیں ہاں مسند الیہ اور مبتدا. پھر آخر تو یہاں سے مصنف علیہ الرحمن وہ تو ہو گیا نا.
جملہ جملہ خبریہ اسمیہ اسمیہ کی پہلی جز کے نام بتا دو نام ہیں آخنا الو جایا دو نام ہیں مسند الیہ اور مبتدا تو آخ میں جملہ خبریہ اسمیہ کی پہلی جز کے دو نام ہیں مسند الیہ اور مبتدا یہ ہوں تینج پہ آنے نا جملہ خبریہ اسمیہ اگر جس لئے بولنا کرنا ہے تو پھر الٹا دے دے جملہ اسمیہ خبریہ بولی دا ایمے میں کی ویسے تو گل انجی ہے نا بھی جملہ خبریہ تے اگے دو قسمہ بنیاں جملہ خبریہ اسمیہ تے جملہ خبریہ فعلیہ لیکن اگو جلے بولی دینے تو انج بولی دینے کی تے جملہ فعلیہ خبریہ جملہ سمجھو دی بھی یہ تے سمجھنے واسطے بھی چونکہ یہ جملہ خبریہ ہے تے اگوں دو قسمہ بنیاں نے جی تو پہلی جز کے کتنے نام ہیں کون سے مسند الیہ اور مبتدا یہ نحویوں کے نزدیک دو نام ہیں کن کے نزدیک یہ دو نام ہیں کس کے جملہ اسمیہ خبریہ کی پہلی جز کے کون سے مسند الیہ اور مبتدا مبتدا منطقیوں کے نزدیک اس پہلی جز کے اور دو نام ہیں منطقیوں کے نزدیک اس پہلی جز کے اور دو نام یہ جملہ اسمیہ خبریہ جو ہے نا اس کی پہلی جز کے اور نام ہیں وہ ان کے بھی نزدیک دو نام ہیں محکوم علیہ عین نال موضوع محکوم علیہ موضوع یہ منطقیوں کے نزدیک نام ہے کس کے جملہ اسمیہ خبریہ کی پہلی جز کے کون سے علیہ محکوم علیہ اور موضوع یہ منطقیوں کے نزدیک وہ آن گئے تم دسے نہ تک بھی پھر آن تے پریشان نہ ہو کہ بن گئے بھی تو ذہن چوبے جی لیکن نحویوں کے نزدیک دو نام ہیں کون سے مسند الیہ اور مبتدا جملہ اسمیہ خبریہ کی دوسری جز کے بھی دو نام ہیں مسند اور خبر مسند اور خبر ہاں جی جملہ اسمیہ خبریہ کے دوسری جز کے بھی دو نام ہیں مسند اور خبر پھر آخر جملہ اسمیہ خبریہ کی دوسری جز کے بھی دو نام ہیں مسند اور خبر اب بولا یوں جاتا ہے اگر آپ پہلی جز کو مسند الیہ کہیں گے تو پھر اگلی کو مسند کہنا ہے کیا کہنا ہے اور مناسبت سے اگر پہلی جز کو مبتدا کہیں تو دوسری کو خبر کہنا ہے سمجھ آئیے اگر پہلی جز کو مسند الیہ کہنا ہے تو دوسری کو مسند کہنا ہے اور اگر پہلی جز کو مبتدا کہنا ہے تو دوسری کو خبر کہنا ہے یہ تاں پہ دستا پہ کو شرح میں تعمل ترکیب کری تھی تو پھر سارے جملے ہی بنائے تھے ساری کتاب ہی تو پھر وہ جڑا نا بھی تاکہ مناسبت پتا ہوئے جی گل سمجھیا اب دیکھئے جملہ زید کو اگر کیا کہیں مسند الیہ تو اب عالم کو کیا کہیں گے مسند اور اگر زید کو مبتدا کہیں تو عالم کو خبر کہیں گے پھر آخنا اگر زید کو اگر زید کو مسند الیہ کہیں تو عالم کو مسند کہیں گے اور اگر زید کو مبتدا کہیں تو عالم کو خبر کہیں گے ہن ایندا نا انج ہوندا ہے زید مسند الیہ عالم مسند مسند الیہ با مسند جملہ اسمیہ خبریہ کیا کہ زید مسند الیہ عالم مسند مسند الیہ با مسند جملہ اسمیہ پہلے آکھتے ہیں جملہ اسمیہ میرا نام پکوایا ہے جملہ اسمیہ خبری ایک ریا کا پھر زید مسند الیہ عالم مسند مسند الیہ با مسند مسند الیہ با مسند جملہ جملہ اسمیہ خبریہ اچھا دوسری گل کر زید زید مبتدا مبتدا عالم خبر مبتدا با خبر مبتدا با خبر جملہ جملہ اسمیہ وہ خبر گل جی آکا بڑا کیا کہ زید مسند الیہ و عالم وہاں کو نہیں ہے کہ عالم عالم مسند مسند الیہ با مسند جملہ اسمیہ خبریہ یا زید مبتدا عالم خبر
शाबाश है तेन जुमले की तरकीब भी पता लग गई। गल समझिया? अच्छा, ये जो दूसरी जुज है ना, दूसरी जुज मंतकियों के नजदीक इसके भी दो नाम हैं, महमूल और महकूम बिही। महमूल, महमूल, अगर पहले जुज को महकूम अलैह कहें तो दूसरी को महकूम बिही। अगर पहली जुज को मौजू कहें तो दूसरी को महमूल। अगर पहली जुज को महकूम अलैह कहें, मुस्नद इलैही हमजे नाल ते महकूम अलैही ऐन नाल ध्यान करें जी। अगर पहली जुज को महकूम अलैह कहें, महकूम महकूम हाँ नाल हुक्म कोलो महकूम अलैह कहें तो दूसरी जुज को महकूम बिही कहें, अगर पहली जुज को मौजू कहें, मौजू कहें तो दूसरी जुज को महमूल कहेंगे। फिर अगर पहली जुज अगर को पहली जुज को महकूम महकूम हाँ नाल, अगर पहली जुज को महकूम अलैह कहें तो दूसरी जुज को महकूम बिही कहेंगे। शाबाश। अगर पहली जुज को मौजू कहें तो दूसरी जुज को महमूल हमल कोलो महमूल कहेंगे। हाँ भाई पहली जुज को महकूम इलैह कहें, बैरे ऐन नाल दसदा पिया फिर इलैह ठोक दिता है। ओ मुस्नद इलैह विच लिखी अलफ नाल ऐन जबर आ लम जबरिया ले हाजिर है की बनदा है इलैह। ये हाफिज हैं जी। ऐन जबर आ लम जबरिया ले की बनदा है इलैह। अलैह के इलैह। अगर पहली जुज को महकूम अलैह कहें कहें तो दूसरी जुज को महकूम बिही कहेंगे। शाबाश। और अगर पहली जुज को मौजू कहें, मौजू कहें तो दूसरी जुज को महकूम बिही महमूल कहेंगे। मकबूल कहेंगे। हाँ आका मौलवी तौकीर बड़ा अलैह महकूम बिही। हाँ तो मंतकियों के नजदीक जुमला इस्मिया की पहली जुज के कितने नाम हैं? बोलना कौन से? महकूम अलैह बढ़िया। दूसरी जुज के भी कौन से? महमूल, महकूम बिही। हद हो गई यार। चल भाई हुण माना कर। जुज अव्वल उसकी किसकी? जुमला इस्मिया खबरिया की। मुस्नद इलैह है और उसको मुब्तदा कहते हैं। और जुज़्व दोम मुस्नद है और उसको खबर कहते हैं जी। जुज अव्वल उसकी मुस्नद इलैह है और उसको मुब्तदा कहते हैं, और जुज दोम उसकी मुस्नद है और उसको खबर कहते हैं। जुज अव्वल उसकी मुस्नद इलैह है और उसको मुब्तदा कहते हैं, और जुज दोम मुस्नद है और उसको खबर कहते हैं। आगे आके जुज अव्वल अशफेल बाशद बआरा जुमला फेलिया गोयन जु ज़रबा ज़ैदुन बज़द ज़ैद। बस जुमला खबरिया की दूसरी किस्म है जुमला खबरिया फेलिया, जिसको बोलना किस तरह है? जुमला फेलिया खबरिया। लेकिन यहाँ समझने के लिए जुमला खबरिया की दूसरी किस्म है जुमला खबरिया फेलिया, उसकी तारीफ। फिर जुजों के नाम। जुमला खबरिया फेलिया वो जुमला होता है जिसकी पहली जुज फेल हो। हाँ भाई जुमला खबरिया फेलिया वो जुमला होता है जिसकी पहली जुज फेल हो। उच्ची उच्ची शाबा। जुमला खबरिया फेलिया वो जुमला होता है जिसकी पहली जुज फेल हो। हाँ भाई जुमला खबरिया फेलिया वो जुमला होता है जिसकी पहली जुज फेल हो। ऐसा बस पता लग गई।
زارابا زیدن، دھیان کرو، زارابا زیدن، پہلی جز کون ہے؟ زارابا، دوسری کون ہے؟ زید، تو زارابا کیا ہے؟ تو لہذا یہ جملہ خبریہ، لیکن بولنا کس طرح ہے؟ جملہ فعلیہ خبریہ، جملہ ایشا بس، زارابا زیدن، ناصارا زیدن، زید نے مدد کی، اکالا زیدن، زید نے کھایا، یضرب زیدن، زید مارتا ہے یا مارے گا، لا یضرب زیدن، لم یضرب زیدن، لن یضرب زیدن، ایشا بس ہے۔ تو جس جملے کی پہلی جز کیا ہو وہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوتا ہے، پلے پہ کہ کوئی نہیں، ایشا بس ہے۔ قال رسول اللہ، یہ کیا ہے؟ قال فعل ہے، قال اللہ، قال علی، قال صدیق، ایشا بس ہے، سمجھائیے۔ چلو جی، آپ کو سمجھی گا لو۔ دوسری یہ کہ جزو اول اس جملہ خبریہ کی فعل ہو اے تعریف ہے، تو ہن نہ دسے، اور اس کو جس جملہ خبریہ کی پہلی جز اور اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں، جیسے ضرب زید، مارا زید نے، دوسری یہ کہ چونڈیا ورڈ سے اول اس کی فعل ہو، جاگ دے، تمہیں جاگنا ہے، اچھا چل بھائی، اور اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں، جیسے ضرب زید، مارا زید نے۔ دوسری یہ کہ جز اول اس کی فعل ہو، کس کی؟ جملہ خبریہ فعلیہ۔ ہاں، دوسری یہ کہ جز اول اس کی فعل ہو اور اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں، جیسے شاباش۔ ضرب زید، مارا زید نے اس کو۔ چلو جی آگے، جز اولش مسند است و آن را فعل گویند شاباش۔ و جز دوم مسند الیہ است و آن را فاعل گویند۔ جملہ فعلیہ میں جو پہلی جز ہے اس کے دو نام ہیں، وہ جو ضرب زید میں ضرب ہے نا، مثال کے طور پر اس کے مسند اور فعل، مسند اور فعل، اور دوسری جز مثال کے طور پر کون ہے یہاں؟ اس کے دو نام ہیں، مسند الیہ اور فاعل، مسند اور فاعل۔ کیا کہ جملہ فعلیہ میں جملہ فعلیہ میں پہلی جز پہلی جز جو ہے کے دو نام ہیں، پہلی جز کے دو نام ہیں، مسند اور فعل، اور فعل، اور دوسری جز کے بھی دو نام ہیں، مسند الیہ اور فاعل۔ مثلا یہاں مثال میں بتا، ضربہ کے کتنے نام ہیں؟ دو کون سے؟ مسند اور فعل، تو زید ان کے بھی، دو مسند الیہ اور فاعل۔ اب ان کو جوڑیں، اگر زارا پہلی جز کو اگر مسند کہیں تو دوسری کو کیا کہنا ہے؟ اگر پہلی کو فعل کہیں تو دوسری جز کو ایشا، بس یوں جوڑ رہے ہیں۔ اب اسی طرح ضرب مسند، زید مسند الیہ، مسند با مسند الیہ، جملہ فعلیہ خبریہ، کس طرح؟ ضرب مسند، ضرب زید تو ویکھنا، زبانی نہیں نا، ضرب مسند ضرب مسند، زید ضرب مسند زید، مسند الیہ، ضرب مسند زید مسند الیہ، مسند با تو ویکھ کے مسند با مسند، الیہ، مسند
बा मुस्नद یعنی یہ جڑا پہلا مسند ہے اپنے مسند لین نال مل کے بعد مطلب ہے نال مسند با مسند الیہ اگلی جز کا کی نام ہے مسند الیہ آخنا پہلی جز کون ہے مسند پہلی جز نے ملنا ہے دوسری جز دے نال عربی ملنے واسطے لفظ با وچ بولی دے جی مسند مسند کون مسند زارابا کون مسند زارابا کندے نال مل کے مسند الیہ وہ کون ہے زید آخنا مسند مسند با مسند الیہ جملہ فعلیہ خبریہ یا دوسری کی آخنا ہے زارابا ضربا فعل ضربا فعل زید زید فاعل ان کی آخنا ہے فعل با فاعل جملہ جملہ فعلیہ خبریہ پھر ایک بار آخ مڈو زارابا مسند ضربا مسند زید مسند الیہ مسند با مسند الیہ مسند با مسند الیہ جملہ فعلیہ خبریہ یا ضربا فعل زید فاعل فعل با فاعل جملہ فعلیہ خبریہ فعل با فاعل جملہ فعلیہ خبریہ اے شاباش تینوں بھی کچھ سمجھ آئی آ کبلا زارابا مسند ضربا مسند زید مسند الیہ مسند با مسند الیہ جملہ فعلیہ خبریہ شابا یا یا ضربا فاعل فعل کے یا ضربا فعل زید اب فاعل نہیں ہے فعل فا زیر یعنی فعل ضربا فعل زید فاعل فعل با فاعل جملہ فعلیہ خبریہ اے شاباش مانا کر لے کہ کوئی نہیں مانا کر اس کی جز اول اس کی جملہ فعلیہ مسند ہے اس مثال وچ کون ہے ضربا اور اس کو فعل کہتے ہیں اور جزو دوم ات کون ہے مسند الیہ ات کون ہے زید مسند الیہ ہے اور اس کو فاعل کہتے ہیں جی جز اول اس کی مسند ہے اور اس کو فعل کہتے ہیں اور جز دوم مسند الیہ ہے اور اس کو فاعل کہتے ہیں گل سمجھی کہ کوئی نہیں آہ بھائی جز اول اس کی مسند ہے اور اس کو فعل کہتے ہیں اور جز دوم مسند الیہ ہے اور اس کو فاعل کہتے ہیں تو کیا مسئلہ پڑھا آپ نے کل آپ نے مسئلہ پڑھا تھا کہ جملے کی دو قسمیں ہیں جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ اب مسئلہ یہ پڑا ہے کہ جملہ خبریہ کی تعریف جملہ پھر جملہ خبریہ کی تقسیم کہ جملہ خبریہ دو قسم ہے جملہ خبریہ اسمیہ جملہ خبریہ فعلیہ جب بولنا ہے تو یوں بولنا ہے جملہ اسمیہ خبریہ تو جملہ فعلیہ خبریہ پھر تعریف کی ہے کہ پہلی جز کو دیکھنا ہے پہلی جز اسم ہوگی یا فعل ہوگی اگر پہلی جز اسم ہے تو جملہ اسمیہ فعلیہ ہے اسمیہ خبریہ اگر پہلی جز فعل ہے تو یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہے آپ کے دماغ میں آئے گا پہلی جز حرف بھی ہو سکتی ہے جو کلموں سے بنتا ہے وہاں کے جو سبق آ اس میں تفصیل ہے حرف شروع میں نہیں آ سکتا حرف شروع میں نہیں آ سکتا تجھے کو بسم اللہ میں بے شروع میں چاہیے وہ جن ساری گلا تین سمجھ